تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ نحل کا دوسرا رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ علی حسب ترتیب سب سے پہلے دوسرے رکوع کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل، وہ اللہ کہ جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء لکم پانی تمہارے فائدے کے لیے، منہ شراب اس میں سے بعض پانی پیتے ہو، ومنہ شجر اور بعض کے ذریعے پودے اگتے ہیں، فیہ تسیمون جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، ینبت لکم وہ اللہ تمہارے فائدے کے لیے اگاتا ہے، بہ اس پانی کے ذریعے سے، الزرع کھیتی، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والعناب اور انگور، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں میں سے بعض، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃً البتہ نشانی ہے، لقوم یتفکرون اس قوم کے لیے جو فکر کرے، وسخر لکم اللیل اور اللہ نے کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم مسخرات اور سارے کے سارے سیارے، سارے کے سارے ستارے تابع ہیں، بِأَمْرِهِ اس کے حکم کے، ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو سمجھ رکھتے ہیں، وما ذرأ اور جو اللہ نے پھیلا دیا تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً الوانہ مختلف قسم کی چیزیں یا مختلف رنگ کی چیزیں، ان فی ذالک لآیۃً بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے، لقوم یذکرون اس قوم کے لیے جو سوچے، وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے، سخر البحر جس نے کام میں لگا دیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ تاکہ تم کھاؤ اس سے، لحماً طریا تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ اور نکالو اس سمندر سے، حِلْيَةً زیور، تلبسونہا جو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو، جہازوں کو، مواخر فیہ کہ وہ چیرتی ہے پانی کو اس کے اندر، وَلِتَبْتَغُوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اللہ کے فضل سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور شاید کہ تم اس کا شکریہ ادا کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ اور اللہ نے ڈال دی زمین میں، رواسیہ بوجھ، لنگر، پہاڑ، ان تمید بکم کہ کہیں تمہیں لے کے ڈام و ڈول نہ ہو جائے، جھک نہ جائے، وَأَنْهَارًا اور نہریں، وَسُبُلًا اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ شاید کہ تم راہ پاؤ، وَعَلَامَاتٍ اور اللہ نے ڈال دیے زمین میں، پیدا کیے زمین میں بہت ساری نشانیاں، وَبِالنَّجْمِ اور ستاروں کے ساتھ، ہم یہتدون وہ راستہ پاتے ہیں، افمن یخلق کیا وہ ذات جو پیدا کرتا ہے، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق جو پیدا نہیں کر سکتا، افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها تو تم اسے گن نہیں سکتے، ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، والذین یدعون من دون اللہ اور وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، لا یخلقون شیئا
وہ کسی چیز کو نہیں پیدا کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات، وہ تو مردہ ہے، غیر احیاء، کوئی زندگی نہیں، وما یشعرون، اور ان کو یہ بھی احساس نہیں، ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائے گے۔ الہکم الہ واحد، یہاں تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، چونکہ تیسرا رکوع بہت چھوٹا ہے، اس لیے تیسرے رکوع کی 2 آیتیں ہم اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود ایک ہی معبود ہے، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہے، ان کے دل نہیں مانتے، وہم مستکبرون، اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم، یقیناً، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے تکبر کرنے والوں کو۔ یہاں پر سورہ نحل کی 23 آیتیں مکمل ہوئی، اور دوسرے رکوع کی ہم نے مکمل ترجمہ کیا، اور تیسرے رکوع کا ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ کیا۔ اب اس کی مختصر جیسی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ثبوت، اس کی صفات کا ثبوت، اور اس کے انفراد فی التوحید، انفراد فی العبادت، انفراد فی الصفات کے اوپر دلائل، عقلی دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے، مشاہداتی دلائل کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ایسے مشاہداتی دلائل کو لا کر جو ہے لوگوں کو اللہ کے وجود پر اور اس کی صفات اور اس کے عبادت میں یکتائی پر دعوت دی جا رہی ہے، کہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے یہ لوگ متمتع ہوتے رہتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، تو ایسی چیزیں جو ان کے دسترس میں ہیں اور جس کا یہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو اپنی نعمتوں کا احسان جتلایا، اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، اور دوسرا انہی نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ تو جتنی پہلے بھی ہم بیان کر چکے پہلے رکوع میں، کہ یہ آیتیں ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجود اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اور اللہ کے توحید میں اور عبادت میں اور علم میں اور تصرف میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ذات میں یکتائی کے اوپر دلائل بھی بنتے ہیں۔ تو جیسے اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی ہیں۔ چنانچہ اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر دلائل پیش کیے گئے تھے، آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر تھا، پھر زمین پہ جو سب سے اہم مخلوق انسان، اس کی تخلیق کا ذکر تھا، پھر انسان کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا، پھر انسان جن چیزوں سے متمتع ہوتا ہے، ان میں سے جانور جو اس وقت جو چوپائے تھے جن سے یہ متمتع ہوتا تھا، فائدہ حاصل کرتا تھا، مختلف فائدے، ان نعمتوں کا بیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، جن میں خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں، اس قسم کے جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان کے وجود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کے اوپر دلائل کے طور پر بیان فرمایا، اور انہی چیزوں کو کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر امتنان بتلایا۔ اب انسان کی ضروریات میں سے جیسے یہ جانور تھے، اسی طریقے سے انسان کی ضرورتوں میں جو اور چیزیں ہیں کھانے پینے کی، ان کا بیان ہے۔ چنانچہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت وہ پانی کی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں انسان کی دوسری بڑی ضرورت یعنی پانی کا بیان فرمایا، وہاں سے بات شروع کی۔ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے، اللہ کی ذات کو ہم نہیں جان سکتے ہیں، اللہ کو ہم جو جانتے ہیں وہ صفات کے ساتھ جانتے ہیں، اللہ کو جو ہم جانتے ہیں وہ افعال کے ساتھ جانتے ہیں۔ آپ اس ذات کی عبادت کرو کہ جو آپ کو پانی دے رہی، بس جو ذات آپ کو پانی دے رہا ہے آپ کہو کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، بات ختم۔ جو ذات آپ کو آپ کی ضروریات زندگی فراہم کر رہا ہے آپ کہو میں اس کی عبادت کرتا ہوں، بات ختم۔
اس کی ذات کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے، اور انسان یہ کر بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک لامحال اور ایک محال اور ناممکن اور ممتنع بات ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کو یا اس کی صفات کو سمجھ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اپنا تعارف جو ہے اپنی صفات اور اپنے افعال کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات اضافی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے فعل بیان ہے کہ اللہ وہ ذات ہے اور اسی ذات کی عبادت کرو۔ انزل من السماء، جس نے اتارا آسمان سے، ماء لکم، پانی تمہارے فائدے کے لیے۔ آسمان سے پانی اتارا، یہ ایک مسئلہ ہے الگ کہ بادلوں سے پانی اترتا ہے آسمان سے کیسے؟ تو یہ بادلوں سے کہاں، یہ تو پھر وہی بخارات ہوتے ہیں جو دریا سے اٹھتے ہیں اور اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سارا نظام چلتا ہے، آسمانی سارا نظام چلتا ہے، فضائی سارا نظام چلتا ہے، اس کے بعد یہ بادل بنتے ہیں۔ تو اس لیے بظاہر یہ جو سما کی طرف نسبت ہے، تو ہر وہ چیز عربی زبان میں جو آپ کے اوپر ہو، کل ما علاک فاضلک فہو سماء، کہ ہر وہ چیز جو آپ کے اوپر ہے اور سایہ فگن ہو تو وہ آپ کا سما ہے۔ تو اس لیے عربی زبان کے اندر بادلوں کے وہ بھی سما کہہ دیا جاتا ہے، اور بہرحال آسمانی جتنی فضائی طاقتیں ہیں وہ ان بادلوں کے آکسیجن بنانے میں اور ان سے پانی بنانے کے اندر یہ سب کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے آسمان کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ آسمان سے پانی کو اتارا تمہارے فائدے کے لیے۔ منہ شراب، بعض پانی تم پیتے ہو، اور یہ بنیادی انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے فراہم کی۔ تو جس ذات نے آپ کی یہ ضرورت پوری کی ہے اس کی عبادت کرو۔ چلو آپ یہ کہو میں اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پانی فراہم کیا ہے، اور جس ذات نے مجھے پانی فراہم کیا ہے وہ ذات کا میں شکریہ ادا کر شروع کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھو آپ کے لیے کیسے ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی پانی کے ذریعے سے، من سببیہ ہے، اور اسی پانی کے ذریعے سے شجر کا اطلاق درخت پر بھی ہوتا ہے، پودوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات نے آگے تسیمون چرانے کا ذکر آ رہا ہے، چونکہ عموماً جو جانور چرائے جاتے ہیں وہ گھاس میں چرائے جاتے ہیں، تو اس لیے شجر کو انہوں نے عام رکھا کہ درخت ہو یا جو ہے پودے ہو سب اس کے اندر آ جائیں۔ اور واقعی حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے کہ درخت اور پودے جو ہے وہ سارے کے سارے پانی کے ذریعے سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور پانی ان کے پیدائش کا اور ان کے نشو و نما کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور بعض پانی کے ساتھ جو ہے درخت اور پودے اگتے ہیں، فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارا بھی انتظام کیا پانی کے ساتھ، اور اس پانی کے ذریعے سے درخت اور پودے اگا کر تمہارے جانوروں کے لیے بھی کھانے پینے کا انتظام کیا۔ تمہارے جانوروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام جس ذات نے کیا اس کی عبادت شروع کر دو۔ تمہارے کھانے کا انتظام کیا، تمہارے پینے کا انتظام کیا، تمہارے اوڑھنے کا انتظام کیا، بچھونے کا انتظام کیا، اور تمہارے چلنے پھرنے سفر کا انتظام جس ذات نے کیا، کہو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ چلو یہاں سے شروع کر لو، اس کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں تم اپنے جانوروں کو چلاتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ، اللہ اگاتا ہے تمہارے فائدے کے لیے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے پانی بھیج دیا، اب اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض پانی کو جمع کیا ہے پہاڑوں کے اندر، چشموں کے اندر، نہروں کے اندر، جو تمہارے سیرابی کا باعث بنتا ہے۔ بعض پانی جو ہے آبپاشی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، اس پانی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اگاتے ہیں تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، الزرع، کھیتی اگتی ہے، گندم کی کھیتی ہے، اناج اگ رہے ہیں، سبزیاں اگ رہی ہیں، اور عجیب جو انسان کی جو ہے غذائی ضرورتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس پانی کے ذریعے سے اگا رہے ہیں۔ جانوروں کے کھانے کا بھی انتظام اللہ تعالی نے اس پانی کے ساتھ فرما دیا، اور انسانوں کے اناج کا انتظام بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پانی کے ساتھ فرما دیا۔ اور پھر ان زراعت میں اور ان درختوں میں اور ان کھیتیوں میں جو اہم درخت ہیں، والزیتون، زیتون کا ذکر کیا، اس لیے کہ زیتون میں تیل بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک قسم کا سالن کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ اور زیتون کے اندر جو فوائد ہیں اور اس کے پتوں میں جو فوائد ہیں وہ آپ طب کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس درخت کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور قرآن مجید میں اس کا اتنا اہتمام کیوں ہے۔ اس کے اندر انسانی جسم کو کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اور انسانی جسم کے اندر ڈیفنس کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے
کیا صلاحیت ہے یہ اگر دیکھنی ہے تو آپ طب کی کتابیں دیکھیں تو وہ زیتون کا درخت اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص کر اس پانی کے ساتھ پیدا کیا۔ والنخیل، اور کھجوریں اللہ سبحانہ و تعالی نے اگائی، اور کھجور جو کہ عرب کے اندر یہ عام جو ہے فواکہ تھے، عام میوجات تھے، ہر ایک کے دسترس میں تھے، اس لیے اللہ تعالی نے اس کے ساتھ امتنان جتلایا۔ اور کھجور ایسی چیز ہے کہ اس میں غذائیت بھی ہے اور اس کے اندر جو ہے لذت بھی ہے، جیسے وہ جسم کے لیے غذائیت کا کام کرتی ہے اور جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، ایسے وہ میوے کا کام بھی کرتی ہے اور کھانے پینے میں لذت بھی پہنچاتی ہے۔ والعناب، یہی حال جو ہے انگور کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے انگوروں کو پیدا کیا۔ تو کھیتی پیدا کی، زیتون پیدا کیا، کھجور پیدا کیے اور انگور اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیے۔ اب اس قسم کے بہت سارے جو ہے درخت جس میں اور بہت سارے پھل جس میں تمہارے فائدے ہیں اور تمہارے جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس قسم کے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہر چیز کو چونکہ اگر ذکر کیا جائے گا، ہر درخت کو ذکر کیا جائے یا اس کے فائدوں کو ذکر کیا جائے تو پھر یہ تو کئی مجلدات پر یہ کتاب مشتمل ہو جائے، اس لیے ان سب قسم کے درختوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چھوٹے سے جملے میں جمع کیا۔ فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے میووں میں سے۔ یہاں پر ایک نکتہ جو ہے صاحب کشاف نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں من یہاں پر تبعیض کے لیے ہے، تو تمام میوے بھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں نہیں پیدا کی ہیں، بلکہ بہت سارے میوے ایسے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جنت کی زمین پہ پیدا کریں گے۔ تو کل ثمرات وہاں پر ہے اور یہاں پر کل ثمرات کا بعض حصہ ہے، اس لیے یہاں پر من تبعیضیہ کو لے کر آئے ہیں کہ جو تمام میوے ہیں ان میں سے بھی بعض جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے دنیا میں پیدا کیے۔ تو یہ اللہ تعالی نے جو پانی کا یہ نظام کیا اور پانی کے ساتھ تمہاری جسم کی ضرورتوں کو پورا کیا، کھیتیاں اگائی، تمہارے جانوروں کی خوراک کا انتظام کیا، اور خاص ایسے درخت جن درختوں کے اندر جو ہے تمہارے جسم کی غذائیت بھی ہے اور تمہارے جسم کے بیماریوں کا علاج بھی ان کے اندر ہے، یہ سارے درخت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ایک پانی سے اگائے، اس ایک روشنی سے اگائے، اس ایک ہوا سے اگائے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو یہ ساری ضرورتیں آپ کی پوری کر رہا ہے، آپ اسی کی عبادت کرو۔ آپ اگر لفظ اللہ نہیں کہتے ہو، نہ کہو، آپ یہ کہو کہ میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے میری یہ ساری ضرورتیں پوری کی ہیں، وہاں سے آپ جو ہے عبادت کا سلسلہ شروع کرو۔ اب کس انداز سے عبادت کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ پر خود ہی کھولے گا۔ ہاں، یہ تو نعمتیں ہیں جو آپ کا منعم ہے، جس نے آپ کو نعمتیں دی ہیں۔ تو ایک ملحد آدمی، ایک وہ شخص جو کہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے یا کرسچن ہے یا کسی اور مذہب کا ہے، اور تو کم از کم اس کو چاہیے کہ اپنی جہت یہ برابر کرے کہ میں اپنی منعم حقیقی کی عبادت کروں گا، بس جس نے نعمتیں اور ضرورتیں میری پوری کی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو فکر کرے۔ تو اتنی نعمتوں میں اگر غور و فکر کرو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ نعمتیں فراہم کرنا کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ ایسی ذات کا کام ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس میں نشانی ہے اللہ کے وجود پر۔ جو ملحدین ہیں، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، وہ بتائے کہ ایک ہی پانی ہے اور ایک پانی سے مختلف، ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی زمین سے مختلف قسم کے میوجات اگ رہے ہیں، مختلف جو ہے خصوصیات والے میوجات اگ رہے ہیں اور مختلف جو ہے رنگوں والے میوجات اگ رہے ہیں، مختلف فائدوں والے ثمرات اگ رہے ہیں، اور سبحان اللہ اگر ان میں غور کیا جائے تو ایک عجیب نظام ہے زراعت کا۔ اس زراعت کے اتنے عظیم الشان نظام کے متعلق یہ کہنا کہ سب اتفاقاً ہو گیا اور خود بخود ہو رہا ہے، یہ سب یہ ایک بات ایسی ہی شخص کر سکتا ہے جس میں فکر اور سوچ اور عقل نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ یہ تو سب کی سب چیزیں جو ہے بزبان حال اللہ سبحانہ و تعالی کی وجود اور اللہ کی صفات کا اعلان کرتی ہے۔ صرف تھوڑی سی جو ہے لمحہ فکریہ ضروری ہے کہ ایک تھوڑا سا غور کرے کہ ایک پودے کے اندر اور ایک پھل کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کیا جو ہے کوالٹیاں رکھی اور اس کا ایک کیمیائی تجزیہ کیا جائے تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اس پھل کے اندر اور اس پھول کے اندر اور اس میوے کے اندر اور اس گندم کے اندر جو ہے کیا کیا کیمیائی اجزاء رکھے گئے ہیں اور کس
انجینئرنگ کے ساتھ اور کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ان سب کو ایک خاص لمٹ کے اندر جو ہے اس پھل کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ یہ سب باتیں اتفاقی نہیں ہوتی ہیں، اتفاقات ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی بھی جو ہے شخص جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی شعور اور عقل دی ہے، تھوڑی بھی وہ اپنی فکر استعمال کرے تو کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کا انکار نہیں کرے گا، بلکہ ان سب چیزوں میں غور کرنے کے بعد وہ اللہ کے وجود کو لازماً مانے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی ملحد نہیں تھا، جو موجود ہیں، جو گزر چکے ہیں، جتنے نامور سائنسدان کے آپ نام اٹھا لیں ان میں سے کوئی بھی آپ کو جو ہے منکر خدا نہیں ملے گا، اس لیے کہ جب انہوں نے ان چیزوں کی تحقیق کی اور ان چیزوں میں پڑھے تو بغیر جو ہے ان کے وہ کہ سوچے، ان کے زبان سے بات نکلی کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے، اتفاقیات نہیں ہیں۔ اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے اور اتنا اہم نظام جو چل رہا ہے یہ اتفاقیات کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور کرے، فکر کرے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ کی نعمتوں کا بیان چل رہا ہے اور اللہ نے کام میں لگا دیا، تمہارے فائدے کے لیے کام میں لگا دیا۔ تسخیر کہتے ہیں کہ کسی چیز کو جو ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کام پہ اللہ لگا دے۔ تو تسخیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دے دی وہ چیز، بلکہ تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کام میں اس چیز کو لگا دیا۔ تو اللہ نے مسخر کیا تمہارے فائدے کے لیے، کام میں لگا دیا تمہارے فائدے کے لیے، رات کو والنہار اور دن کو، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو۔ کتنے جو ہے انرجی دینی ہے انسانیت کو، زمین پر کتنی انرجی بھیجنی ہے، کتنے جو ہے کیا نام ہے شعاعیں بھیجنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ان شعاعوں میں اگر تھوڑا سا بھی اضافہ ہو جائے زمین جل کر بھسم ہو جائے، اور ان میں اگر تھوڑی کمی ہو جائے زمین میں زندگی کا نام و نشان نہ رہے۔ ہاں سبحان اللہ، وہ کون سی ذات ہے جو ایک خاص لمٹ میں جو ہے سورج کی روشنی اور سورج سے توانائی زمین تک ایک خاص لمٹ میں پہنچاتے ہیں اور ایک خاص انداز سے پہنچاتے ہیں اور ایک خاص مدت تک پہنچاتے ہیں۔ دن کو پہنچا رہے، رات کو نہیں پہنچا رہے۔ ہاں، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ایک ذات تو ہے جس کے کنٹرول میں سارا کا سارا نظام ہے، اور جو بہت ہی بڑا جو ہے علم والا ہے، اور جو بہت بڑی سمجھ والا ہے، اور جو ہے بہت ہی مہربان ہے اپنی مخلوق کے اوپر کہ اس نے اتنا بڑا نظام جو ہے بنایا، اور اس نظام کو جو ہے جس مقصد کے لیے بنایا انسانوں کے فائدے کے لیے اس مقصد میں اس کو لگا دیا۔ رات کو رکھا، دن کا نظام کو رکھا تاکہ انسان جو ہے اپنی بیٹری چارج کر سکے، اپنے ذہن کو سکون پہنچا سکے۔ دن کو رکھا، سورج ایک رکھ دیا تاکہ اندھیرا نہ ہو اور لوگ اپنے معاش کے کام اچھے طریقے سے کر سکیں اور اپنی دنیا کے کام جو ہے اچھے طریقے سے کر سکیں۔ یہ رات اور دن کے نظام کو ذرا انسان سوچ لے تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلے گی کہ ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ وَالنُّجُومُ، اور سارے کے سارے سیارے، یہ تو وہ سیارے ذکر کیے ہیں جو انسان جن کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے سیارے ہیں جو اللہ نے ہمارے کام میں لگائے، مسخرات، ان جو کام میں لگائیں، وہ سارے کے سارے کام میں لگے بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ کا امر تکوینی ہے ان کے لیے، اور وہ سارے اللہ کے امر تکوینی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہمیں مریخ سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، مشتری سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، زحل سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، عطارد پلوٹو سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، دور ایک جو ہے سیارہ ستارہ ہے اس سے ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے، اور وہ فائدے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ اور تمام کے تمام ستارے مسخرات، وہ کام میں لگے ہوئے ہیں بِأَمْرِ، اللہ کے حکم سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اگر اس نظام شمسی میں غور کر لو تو اس میں آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کے اوپر ملے گی کہ واقعی کوئی رب ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو بڑے بڑے جو نظام شمسی کے جو ماہر سائنسدان تھے، جب ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر جب وہ لوگ غور کرتے تھے نظام شمسی کے اندر اور اس آفاقی نظام کے اندر،
اور اس علم حیت کے جو ماہرین تھے، تو جب وہ اس نظام میں غور کرتے تو ان کے جسم کے رنگوٹے کھڑے ہو جاتے کہ کتنا جو ہے ریاضی کا اور کتنا اعلیٰ قسم کا جو ہے نظام اس کے اندر رکھا گیا ہے، اور خربوں ستارے جو ہے ایک دوسرے کے عبور کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہے ہیں، اور اگر 1 سیکنڈ کی بھی اس میں تاخیر ہو جائے تو پورا نظام دھرم برہم ہو جائے۔ علم حیت والوں کو دیکھ لو، تب پتہ لگے گا اس آیت کا صحیح مفہوم علم حیت والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی صفات پر۔ لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھے، عقل حاصل کرو، علم حیت حاصل کرو، آپ کو خود پتہ لگے گا کہ واقعی ایک ذات ہے۔ وما زرع لکم، اور جو اللہ نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے۔ زرع پھیلا دیے تمہارے لیے، دونوں معنی کر سکتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے پھیلا دی تمہارے فائدے کے لیے فی الارض زمین میں، مختلفاً الوانہ، مختلف ہیں ان کے رنگ۔ الوان کے معنی رنگ کے بھی ہیں کیے جا سکتے ہیں، اور الوان کے معنی انواع کے بھی کیے جا سکتے ہیں کہ مختلف انواع کے ہیں۔ دونوں ترجمے جو ہے صحیح ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں دوسرے ترجمے کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ مختلف انواع کے ہیں، اور امام راضی نے پہلے ترجمے کو ترجیح دی ہے کہ مختلف رنگوں کے۔ بہرحال دونوں ترجمے اس کے صحیح ہیں۔ تو مختلف رنگوں کے اور مختلف انواع کی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں پھیلا دی۔ جب رنگوں کو غور کرو، ایک تتلی کے رنگ کو غور کرو، سبحان اللہ کیا پینٹ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو۔ پرندوں کے رنگوں کو غور کرو، سبحان اللہ، عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے۔ اور آپ ذرا مچھلیوں کے رنگوں کو غور کرو، اور انسان کی عقل جو ہے انگشت بدندہ رہ جاتی ہے کہ سبحان اللہ کس ذات نے ان کے اندر رنگ بھرے اور کیسے ان کے اندر رنگ ریزی کی ہے۔ یہ خود بخود ہو گئی، اتفاقاً ہو گئی۔ اتنی اعلیٰ رنگ ریز، اتنی اعلیٰ رنگ بھرنا، بڑے بڑے جو مصورین ہیں وہ ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی اعلیٰ قسم کی جو ہے رنگ کاری یہ تو ایسی ذات کر سکتی ہے جو علم کے اندر اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، اور اس بات کو وہی سمجھے گا جو علم مصور ہوگا، وہ رنگوں سے عبرت حاصل کرے گا۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے دروازہ رکھا ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ علم حیت والوں کو بھی موقع دیا، تم بھی سوچ لو۔ علم زراعت والوں کو بھی کہا تمہارے لیے یہ راستہ ہے، آپ پاشی کے نظام والے تم یہاں سے اللہ کو جان سکتے ہو۔ مصورین کے لیے جو کلرز وہ کرتے ہیں، تصویریں پینٹ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کہ تم یہاں سے جان سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے موقع فراہم کیے کہ تم ان میں غور کرو گے تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود اور اس کے صفات کے اوپر یقین آ جائے گا۔ مختلفاً الوان، مختلف انواع ہیں، ایک نوع نہیں بنائی اللہ سبحانہ و تعالی نے، جنس بنائی اور اس کے نیچے پھر مختلف قسم کی جو ہے انواعات بنائے۔ پھلوں کی سینکڑوں انواعات ہیں، چاولوں کی سینکڑوں انواعات ہیں، کھجوروں کی سینکڑوں انواعات ہیں۔ اسی طریقے سے جس چیز کو آپ دیکھتے جاؤ تو اس کی انواع آپ کو بہت ساری نظر آئے گی۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے۔ اب ایک شخص نصیحت ہی حاصل نہیں کرنا چاہتا تو آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں سورج موجود نہیں ہے، تو اس کو پھر سورج کے وجود کا یقین کیسے دلایا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی نصیحت حاصل کرے گا اور کرنا چاہتا ہے تو اور اپنی فکر استعمال کرتا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اور عقل کو جو فروغ دینے والے علوم ہیں ان علوم کو وہ حاصل کرتا ہے، اور فکر میں جو جلا پیدا کرنے والے علوم ہیں ان علوم کو وہ حاصل کرتا ہے، اور پھر ان چیزوں کے اندر وہ غور کرتا ہے تو اس کے سامنے باتیں کھلتی جاتی ہے۔ کسی بھی ایک علم کو لے لو، اس کو حاصل کرو، اور اس کو حاصل کر کے پھر اس چیز میں غور کرو، تمہیں قدرت کی اور اللہ کی وجود کی بہتیرے نشانیاں نظر آئیں گی۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، ملاحوں کے لیے بھی اللہ نے جو ہے سمندر کے اندر اپنی وجود اور توحید اور صفات کے اوپر نشانی رکھ دی۔ سمندر کو دیکھو، ہر چیز کو ڈبا دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بڑی مخلوق کو، سمندر کو جو ہے تمہارے کام میں لگا دیا، چلو بھائی انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، کون سی ذات ہے جس نے سمندر کو جو ہے تابع کروا دیا،
اور سمندر کو کام میں لگا دیا، اور سمندر بیچارہ جو ہے وہ کام میں لگا ہوا ہے اور اسی کام کو ادا کر رہا ہے سینکڑوں سالوں سے، جس کام کے لیے اس کو مقرر کر دیا تھا تقدیر نے، اسی میں لگا ہوا ہے، وہی کام کر رہا ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے سخر البحر، تھوڑا سا بھپر جاتا ہے پورے کے پورے شہروں کا نقشہ بگاڑ دیتا ہے یہ سمندر، تھوڑا سا جو ہے متنفر ہو جاتا ہے، تھوڑا جوش میں آ جاتا ہے، بستیوں کے نام و نشان باقی نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، وہ کون سی ذات ہے جس نے اس سمندروں کو لگام ڈالی ہوئی ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے صرف سمندروں کو لگام نہیں ڈالی بلکہ سخرا، تمہارے کام میں لگا دیا، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، مچھلیاں کھاؤ۔ مچھلیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی تازہ گوشت محفوظ ہے، جال ڈالو بس مچھلیاں حاضر تمہارے پاس، جیسے فریج کے اندر رکھی ہوئی ہے مچھلی، بس نکالی اور کھائی، گوشت رکھا ہوا ہے، اللہ نے وہاں پہ محفوظ کر دیا تمہارے لیے، تمہیں صرف جال ڈالنا ہے اور مچھلیاں وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں اور تازہ گوشت میں اسی ٹائم اللہ سبحانہ وتعالی سمندر سے کھلا دے گا۔ سمندر کے رہنے والوں کے لیے اللہ نے یہ نشانی بتلائی، تم اس طریقے سے خدا کو پہچان لو گے، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو۔ وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَةً، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے زیورات رکھے ہیں، اللہ نے سمندر کے اندر زیورات رکھے ہیں، لؤلؤ مرجان، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، سورہ الرحمن میں آتا ہے کہ لؤلؤ اور مرجان قسم کے جو ہیرے جواہرات جو ہے وہ سمندروں کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، اور وہ اس میں سے انسان نکالتے ہیں۔ تلبسونہا، جو تم پہنتے ہو، یعنی اس میں بعض ایسے ہیں کہ جو مرد بھی استعمال کرتے ہیں، لؤلؤ اور مرجان اب ایسے ہیں ہیرے کی انگوٹھی کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اور عام طور پہ باقی سونے کے زیورات ہیں تو وہ جو ہے وہ مرد کے اوپر حرام ہے، وہ عورتوں کے لیے ہے، اور باقی ایسے زیورات جو عورتوں کی خصوصیت ہے، جس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت آتی ہیں، وہ مردوں کے اوپر ان کا استعمال حرام ہے۔ تو تلبسونہ، جن کو تم استعمال کرتے ہو یا جن کو تمہاری عورتیں پہنتی ہیں، لیکن عورتیں پہنتی ہیں اور لفظ استعمال کیا کہ تمہارے مرد پہنتے ہیں، تو اصل میں جو عورت کی زیب و زینت ہے، اگر کوئی کسی آدمی کی گھر والی زینت کے ساتھ رہے گی تو یہ زینت مرد کے لیے زینت ہے۔ اس میں پوائنٹ یہ بتلایا گیا کہ جو زیورات آپ کے گھر والے پہنتے ہیں وہ یوں ہے کہ گویا کہ آپ نے پہنے ہیں، جو زیب و زینت آپ کے گھر والے اختیار کرتے ہیں وہ زیب و زینت در حقیقت وہ آپ کی زیب و زینت ہے۔ آپ کے گھر والے اچھے کپڑے پہنے، اچھے انداز سے رہیں گے، وہ آپ کے لیے زیب و زینت کا سامان بنے گا، آپ کے لیے فخر کا سامان بنے گا، آپ کے لیے عزت کا سامان بنے گا۔ تو اس لیے نقطے کو بتلانے کے لیے مردوں کی طرف اسناد کر دی کہ تم وہ زیور پہنتے ہو، حالانکہ ان مردوں کی عورتیں پہنتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، چونکہ ہر قسم کے طبقے کو اللہ نے اپنی توحید کی نشانی بتلائی ہے اور نعمتیں بتلائی ہے، تو یہ ملاحوں کا ذکر فرمایا کہ تم دیکھتے ہو جہاز پہ چلنے والے کیپٹن وغیرہ، یہ سارے دیکھتے ہو کشتیوں کو، مواخر فیہ، کہ کیسے یہ چیرتی ہے سمندر کو، چیر کے جا رہی ہوتی ہے۔ جب جہاز جا رہا ہوتا ہے ذرا غور کریں کیسے یہ سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئی جاتی ہے، اور سمندر بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے سینے کے اوپر مونگ دھلتی ہوئی یہ بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اس کے سینے کو چیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ کون سی ذات ہے جس نے سمندر کو جو ہے انسانوں کے کام میں لگا کے رکھا ہوا ہے، اور انسان اس کے اوپر بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز دے کر اس کے سینے کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں؟ وہ ایک اللہ کی ذات ہے، ہاں، ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، سمندر کے فوائد بے شمار ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ سمندروں کے ساتھ تازہ گوشت دیتا ہے، سمندروں میں تمہارے لیے زیورات کا انتظام کیا ہے، سمندروں میں تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، سفر تم کرتے ہو، حج عمرے جہاد کے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور سب سے اہم یہ کہ اس کے ذریعے سے تم معاشی جو آسانیاں ہیں جو تمہیں سمندر کے راستے سے حاصل ہوتی کسی اور سے نہیں حاصل ہو سکتی، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو۔ اور آج کل دنیا کی جنگ اسی کے اوپر ہے کہ ہمارے پاس سمندر ہو تاکہ ہمارا معاشی نظام اور ہماری معیشت جو ہے وہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سمندر کی اہمیتوں کو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں سمندروں کا نعمتیں دی ہیں،
اور اس کے اندر یہ فائدے رکھ دیے ہیں، اور ان فائدوں میں سمندر کو جو ہے اللہ نے لگا دیے کہ انسانوں کے فائدے پہنچاتے رہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈال دیا زمین میں رواسیہ، بوجھ کو۔ رواسی جو ہے لنگروں کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد جو ہے پہاڑ ہے، بھاری پہاڑ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہاڑوں کا نظام زمین پہ رکھا ہے۔ یہ پہاڑوں کا نظام زمین پہ کیوں رکھا؟ ان تمید بکم، ماد یمیدو کے معنی ہیں کہ ڈگمگانا، ایسی حرکت کرنا جو غیر متوازن حرکت ہو۔ تو زمین غیر متوازن حرکت کر رہی تھی، اس کو ایک متوازن حرکت پر لانے کے لیے یہاں پر پہاڑوں کا نظام رکھا گیا۔ تو پہاڑوں کا جو بوجھ جب زمین پہ رکھ دیا گیا تو اس زمین پر پہاڑوں کے بوجھ آنے کی وجہ سے زمین کی جو حرکت تھی وہ اپنے محور کے اندر درست ہو گئی، اور اپنے محور کے اندر وہ چلنے لگی، اور وہ اس کی ڈگمگاہٹ اور وہ اس کا جو ہے لڑکنا وہ ختم ہو گیا، اور اپنے محور کے اندر وہ اچھے انداز سے گھومنے لگی۔ تو ان تمید بکم، اللہ نے پہاڑوں کا نظام رکھا تاکہ زمین تم کو لے کر ڈگمگائے نہ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ اگر زمین جو ہے ڈگمگاتی تو یہاں پر انسانیت پھر آباد نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وَأَنْهَارًا، زمین میں نہروں کا نظام چلایا۔ پہاڑوں پہ جو ہے برف جمی ہوتی ہے، اور وہاں سے کس انداز سے اگر غور کیا جائے آبپاشی کے نظام کو اور نہروں کے نظام کو، تو واقعی آپ کہو گے کہ کوئی ذات ہے۔ وَأَنْهَارًا، نہروں کا نظام اللہ نے چلایا، لاکھوں اور ہزاروں میل جو ہے وہ نہر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچتی ہے اور لوگوں کو پانی فراہم ہوتا ہے۔ وَسُبُلًا، اور راستوں کا نظام اللہ نے زمین میں رکھا۔ ہاں، یہ سارے کے نظام اللہ نے زمین میں رکھے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم صحیح ہدایت پر اور صحیح ڈائریکشن پر جاؤ اور اپنے مقصد تک صحیح پہنچ جاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ، اور بہت ساری نشانیاں اللہ نے زمین پہ رکھی۔ اگر یہ نشانیاں نہ ہوتی تو تمہیں اپنے مقصد تک پہنچنے میں بڑی کوفت ہوتی اور بڑی تکلیف ہوتی۔ اس کا اندازہ وہ شخص کر سکتا ہے جو ایک ریگستان میں کھڑا ہو اور ہر طرف اس کو ریت نظر آ رہی ہو، اور اس کے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہ ہو کہ جس سے وہ پہچان سکے کہ مجھے کس سے مت جانا ہے۔ تو ایسے شخص اگر اس کے پاس کوئی علامت نہ ہو تو یہ آدمی اسی صحرا کے اندر گھوم پھر کے مر جائے گا اور کبھی بھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین میں مختلف علامتیں رکھی، جنگلات کی، پہاڑوں کی، نہروں کی، راستوں کی، علاقوں کی، کہ ان کے ذریعے سے لوگ جو ہے پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں علاقہ آ چکا، یہ فلاں شہر آ چکا، یہ فلاں ملک آ چکا ہے، یہ فلاں جو ہے جگہ آ چکی ہے، اور وہاں پر جا کر جو ہے انسان پھر اپنے منزل اور مقصود تک جو ہے آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ سفروں مسافروں کے لیے کافی، تو اس میں نشانی ہے مسافروں کے لیے کہ دیکھو اللہ نے تمہارے سفر کے لیے کیسے انتظام کیے، ذرا اس میں غور کرو۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور خاص کر وہ ستاروں کے ساتھ راستہ پاتے ہیں۔ یہ جہاز والے جو ہوتے ہیں، اور خاص کر جو اس زمانے میں مشرکین مکہ تھے، وہ ستاروں کے ذریعے جو ہے رات کے سفر کو طے کرتے تھے، اور رات کے سفر میں جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن جو ہے وہ ستاروں کے ذریعے سے پہچانتے تھے۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ، کیا وہ ذات جو اتنے ساری نعمتوں کا خالق ہے، کمن اس کی طرح ہو سکتا ہے، لا یخلق جو پیدا ہی نہیں کر سکتا؟ ہاں، اس کا جواب 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ جس ذات نے اتنی ساری نعمتیں پیدا کی اور پیدا کر کے ان کو انسان کے حوالے کر دیا اور انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا دیا، تو حقیقتاً وہی ذات جو ہے عبادت کی مستحق ہونی چاہیے، نہ کہ وہ ذات کی جس میں پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، خواہ وہ بت ہو، خواہ وہ کوئی نبی ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ فرشتہ ہو، خواہ وہ جن ہو، مخلوق کسی بھی شکل میں ہو، اس میں تخلیق کی اور پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پیدا کرنے کی اور تخلیق کی صلاحیت اگر ہے، کسی چیز کو عدم سے وجود دینے کی طاقت اور اتھارٹی اگر ہے، تو صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ مخلوق میں سے یہ اختیار کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو یہ اختیار دے دے کہ چیزوں کو عدم سے وجود میں دے، یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کے پاس ہے، نہ کسی جن کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس ہے، کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار تخلیق کا
چیزوں کو عدم سے وجود دینے کا یہ صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ تو کیا وہ ذات جو پیدا کرتا ہے وہ برابر ہو سکتا ہے اس ذات کے جو پیدا ہی نہیں کر سکتا؟ تو جواب واضح ہے کہ نہیں، برابر نہیں ہو سکتا۔ افلا تذکرون، پھر کیا بے عقلی ہے تمہاری کہ تم نے اس ذات کو کہ جو اتنی نعمتوں کی تخلیق کرنے والا اور اتنی نعمتوں کو پیدا کر کے تمہیں فراہم کرنے والا ہے، تم نے ان بے جان بتوں کو اٹھا کر اس ذات کے برابر کر دیا۔ کم عقلی کی اور بے عقلی کی انتہا، اگر انسانیت کی تذلیل کی اگر انتہا ہے تو وہ یہی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں یہ جو تمہارے اوپر گنوائی گئی ہیں مختلف افراد کے اعتبار سے، کسانوں کے اعتبار سے، اور کشتی والوں کے ملاحوں کے اعتبار سے، علم حیت والوں کے اعتبار سے، مختلف نعمتیں جو اللہ نے گنوائی ہیں، یہ نعمتیں یہ صرف اتنی نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں، اگر آپ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جاؤ اور شمار کرنا شروع کرو تو آپ کی جو باڈی ہے 5-6 فٹ کی باڈی جو ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو انعامات ہیں وہ آپ شمار نہیں کر سکتے ہو۔ چہ جائے کہ کائنات کے اندر جو اللہ کی نعمتیں پھیلی ہوئی ہے اور وہ نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہو، اس کو کہاں شمار کر سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے کہ اتنی نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، کروڑوں نعمتوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اربوں نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو، اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، رحیم، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تم اس کے بجائے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہو، شکریہ بتوں کا ادا کرتے ہو، شکریہ غیر اللہ کا ادا کرتے ہو، اس کی عبادتیں کرنے لگ جاتے ہو، تو اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے اپنی نعمتوں کو نہیں روکتے ہیں، اور دنیا کے آخر تک اور دنیا کے اینڈ دن تک اور انسان کی زندگی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دنیاوی نعمتیں ہر انسان کو دیتے ہیں، خواہ وہ تابعدار ہو، خواہ وہ نافرمان ہو، خواہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ رحیم، یہ اللہ کی صفت رحمت کا ظہور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باوجود تمہاری اس نافرمانیوں کے اور تمہارے اس کفر کے تمہارے سے اپنی نعمتوں کا اجرا ختم نہیں فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری اس ناشکری کا اور تمہارے اس کفر اور شرک کا علم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ سے تمہاری حالتیں کوئی مخفی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری سب حالتیں جانتے ہیں، لیکن اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تم سے دنیاوی نعمتیں نہ روکیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، انسانیت کو دوبارہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بے عقل و ذرا عقل سے کام لو، شعور سے کام لو۔ یہ جن کو تم پکارتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، مشرکین پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ سے سوا، لا یخلقون شیئا، ان میں تو تخلیق کی صفت ہے ہی نہیں، یہ کسی چیز کو عدم سے وجود نہیں دے سکتے ہیں، کسی نعمت کو فراہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، آپ سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس تخلیق کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ وہم یخلقون، بلکہ ظلم بالائے ظلم یہ کہ یہ خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے گئے ہوئے ہیں، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو ترشوایا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بدھ بنائے، ان کی تراش خراش کی، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان بزرگوں کی قبریں بنائیں، ان کے اوپر تم نے سنگ مرمر لگائیں، ان کے اوپر تم نے جھنڈے لگائیں، ان کے اوپر تم نے جو ہے عمارتیں قائم کی۔ یہ خود مخلوق ہیں، خود پیدا شدہ لوگ ہیں اور خود پیدا شدہ مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جن کو اپنی مشکلات کے لیے پکار رہے ہو تو خود مخلوق ہیں۔ تو ایک خالق کو چھوڑ کر ایک ایسی ذات کے پاس جس کے پاس کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کی استعداد ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، تو تم اس سے کیا مانگتے ہو؟ اولاد مانگتے ہو، ان کے پاس تو اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تم ان سے جو ہے اپنے کاروبار میں برکتیں مانگتے ہو، کاروبار میں برکت دینے کی، پیدا کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہو، تمہارے کاروباروں سے جو ہے مصائب کو دور کر دے، تمہارے گھروں سے مشکلات کو دور کر دے،
یہ صلاحیت اور استعداد ان کے اندر ہے ہی نہیں، تخلیق کی صلاحیت ان میں ہے ہی نہیں۔ تو جب ان میں تخلیق کی صلاحیت نہیں ہے تو بے عقلو پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو کہ جس میں یہ صلاحیت اور اتھارٹی ہے، اور اس نے صرف یہ نہیں کہ صرف دعویٰ کیا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کو پیدا کر کے تمہاری ضرورتوں کو پورا بھی کیا۔ اموات غیر احیاء، یہ جنہیں غیر اللہ کو تم پکارتے ہو، بتوں کو پکارتے ہو، یہ تو مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، یہ تو مردہ ہیں، یا تو بالکل مردہ ہیں کہ کسی قسم کی حیات ان میں نہیں آنی ہے جیسے بت ہیں، یا جو ہے پہلے زندہ تھے مر چکے ہیں جیسے نیک اور صالح لوگ تھے، یا معال کے اعتبار سے جو ہے فوت ہو جائے گی، موت آنی ہے ان لوگوں کو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جو بھی ہو ہاں ان کو موت آنی ہے، جتنے معبودین تم نے بنائے ہیں خواہ وہ بالفعل مردہ ہیں یا کیا نام ہے ان کو معال کے اعتبار سے موت آنی ہے یا ان میں کبھی حیات تھی ہی نہیں، بہر صورت وہ سارے کے سارے مخلوق جو ہے امواتن، ان میں تو فنا ہونے کی صلاحیت ہے، یہ تو ختم ہونے والے، یہ نیست ہونے والے ہیں، غیر احیاء، ان میں حیات نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ بھی احساس نہیں کہ ان کی یہ پجاری کب اٹھائی جائے گی، تو یہ تمہاری عبادت کا کیا جو ہے تمہیں اجر اور ثواب دے گی، کیا بدلہ دے گی۔ عابد جو ہے جو عبادت کر رہا ہے، معبود بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ اس عابد کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، تو معبود اس کو جو ہے اس کی عبادت کے اوپر کیا جو ہے اجر دے گا اور کیا ثواب دے گا اور کیا اس کو جو ہے بدلہ دے گا۔ ایک مزدور اگر مزدوری کرتا ہے اور مالک کو پتہ بھی نہیں کہ مزدور میرے پاس کب آئے گا، تو کس وقت جو ہے مالک اس کو مزدوری سے مستفید کرے گا اور اس کو فائدہ پہنچائے گا، تو ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی عابدین کب اٹھائی جائے گی۔ الہکم الہ واحد، بس خلاصہ یہی نکلا کہ تم سب کا الہ، سارے انسانوں کا الہ، سارے جنات اور فرشتوں کا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی ذات ہے جو تمہاری جو ہے عبادت اور تمہاری پیشانی ٹیکنے کا حق رکھتی ہے، ایک ہی ذات ہے کہ جس سے تم اپنی مشکلات جو ہے حل کرواؤ، ایک ہی ذات ہے جو تمہارے کاروباروں میں برکت دے گی، ایک ہی ذات ہے جو تمہیں اولاد دے گی، ایک ہی ذات ہے جو تمہاری بگڑیاں بنائے گی، جو تمہاری کشتیاں پار لگائے گی۔ الہ واحد، وہ ایک اللہ ہی ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جب اس قسم کی توحید کی باتیں ہوتی ہیں تو جن لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، ملحدین ہیں، قلوبہم منکرۃ، تو ان کی دل انکار کرتے ہیں، اس قسم کی توحید کے دلائل سے ان کے دل منکر ہو جاتے ہیں۔ وہم مستکبرون، اور ان کے دل کے انکار کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کی دلیل ان کا جو ہے انکار وہ محض خالص تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ لا جرم ان اللہ، اور تکبر بھی کیا، حق آ گیا، اب حق ظاہر ہو گیا، حق ظاہر ہونے کے بعد اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ لا جرم، یقیناً جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تو تمہاری پیدائش سے پہلے سارے معاملات جانتے ہیں، تم کب اٹھائے جاؤ گے یہ اللہ جانتا ہے، تم نے تنہائیوں میں کیا کام کیے وہ جانتا ہے، جو تم ظاہراً جو کام کرتے وہ جانتا ہے۔ معبود کے لیے تو علم والا اور قدرت والا ہونا چاہیے، اور ایسی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ متکبروں کو پسند نہیں فرماتے، حق آنے کے بعد بھی جو باطل کے اوپر جمے رہے ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ چاہیے یہ کہ ایک انسان کا شیوا یہی ہو کہ جب اس کے سامنے حق آ جائے تو حق کے سامنے وہ گردن کو جھکا دے، اسی میں اس کے لیے کامیابی ہے، اسی میں اس کے لیے کامرانی ہے۔ یہاں پر سورہ نحل کے تیسرے رکوع کی 2 آیتیں مکمل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے